بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم يا طلاب، نتابع درسنا من رقم النقطة بإذن الله تعالى 8. چلے بھائی پوائنٹ نمبر 8 سے ہم پڑھتے ہیں اس کو. جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. آج میرا خیال یہ والا پوائنٹ ہمیں پڑھنا ہے. ایسے ہی نا کامران بھائی؟ اب دیکھیں یہاں پہ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جتنے بھی سینٹینسز بنائے، جملے بنائے، وہ پازیٹیو بنائے تھے، مثبت جملے ہم نے بنائے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہمیں کسی بھی سینٹینس کو نگیٹ کرنا ہے، اس کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس پوائنٹ میں یہ سکھایا جا رہا ہے. سادے سادے انداز میں ہم جملوں کو منفی کیسے بنا سکتے ہیں، نیگیٹو کیسے بنا سکتے ہیں، یہ آج ہم پڑھنے جائیں گے. اب انہوں نے یہاں سب سے پہلے یہ لکھا کہ جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جب بھی کسی جملے کو، جیسے ابھی مثال کے طور پر پچھلے جملے ہم نے ایک پڑھا تھا، اس کا پورا چارٹ بھی بنایا تھا، الرجل، اور آگے لکھا ہوا ہے صادق، یہ مثبت جملہ ہے، پازیٹیو سینٹینس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الرجل صادق کا کامران بھائی بتائیں. الرجل غلط، نہیں، الرجل صادق. میرے لفظوں پہ غور کریں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے بھائی آن لائن میں سے الرجل صادق کا کیا ترجمہ ہے؟ نیک مرد سچا ہے. مرد سچا ہے. سچا مرد بھی نہیں ہے نا، مرد سچا نہیں، مرد سچا بھی نہیں ہے، مرد سچا ہے لگانا ہے، کیونکہ ایک پہلے دوسرے پہ نہیں ہے. اس پوائنٹ کو نہیں بھولنا ہے ہمیں، یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. الرجل صادق، مرد سچا ہے، یہ پازیٹیو سینٹینس ہو گیا، مکمل جملہ ہو گیا، مرکب تام ہو گیا. اگر آپ یوں کہیں گے سچا مرد، تو یہ تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کر دیا آپ نے، جبکہ یہاں یہ تو نہیں کہنا چاہتے. تو ہمیں ترجمہ یہ کرنا ہے الرجل صادق، مرد سچا ہے، اس طرح ترجمہ ہوگا، مرد سچا ہے. اب جب ہمیں اس کے نفی کرنی ہے تو یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الرجل صادق ہے اس کے شروع میں ما لگا دیں، ٹھیک ہے، اور آپ یوں بولتے ہیں مر رجل صادق. بولیے کیسے بھائی؟ ما الرجل ہے نا، تو حمزہ وصل ہے، گر جائے گا. الف، ماں کی الف جو ہے وہ بھی ساکن ہے، تو میم کو ڈائریکٹ رے میں ملا دیں. مر رجل حرف شمسی بھی ہے، مر رجل صادق. سب بولیں، یہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ مر رجل صادق کا مرد سچا نہیں ہے. اور دیکھیں اس کے اندر نہیں سب سے پہلے آ رہا ہے عربک کے اندر، یہ بھی سیکوینس آپ غور کریں اس کے اندر، کہ ہم تو یوں کہتے ہیں نا مرد سچا نہیں ہے، نہیں کو ہم نے تھوڑا سا اینڈ میں بولا، تو اس کے اندر شروع میں آ رہا ہے مر رجل صادق، شروع میں لگا دیں نفی. اس کو کہتے ہیں حرف نفی. نفی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا، تو حرف نفی کو شروع میں لگا دیں. اسی طرح ما بھی حرف نفی ہے اور لیسا بھی حرف نفی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جملہ اس میں یہاں پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس کے اندر نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اچھا یہ تو بہت سادہ ہے، مر رجل صادق. اب ذرا کچھ باتیں آپ غور سے سمجھتے جائیے گا. اب اہل عرب کے اس قسم کے جملوں کو بنانے کے مختلف اسٹائل ہیں. ایک تو یہ تھا سیدھا سیدھا مر رجل صادق، کیا تھا؟ مر رجل صادق، مرد سچا نہیں ہے. اسی طرح میں کہہ دیتا ہوں ما خالد، کیا کہا میں نے؟ ما خالد طویل، خالد لمبا نہیں ہے. ما خالد طویل، خالد لمبا نہیں ہے. یہ بھی ایک مثال ہو گئی. بھائی ال والی بھی دے دی، بغیر ال والی بھی دے دی، اس میں علم والی ہم نے مثال بنا لی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ تو ایک سیدھا سیدھا ایک جملہ تھا جس میں آپ نے کہا مر رجل صادق یا ما خالد طویل، خالد لمبا نہیں. اب اہل عرب کی عادت ہے کہ جب بھی نفی کرنے کے لیے ما یا لیسا آتا ہے جملہ اس میں، جیسے ابھی ہم نے ما لکھا ہوا ہے، تو یا تو وہ جس طرح ابھی ہم نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، یا پھر وہ کیا کرتے ہیں اہل عرب کہ دیکھیں ما جو ہے نا یہ تو حرف نفی ہو گیا. اب اس کے اندر مجھے بتائیں کہ مبتدا کا ہے خبر کا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مبتدا کا ہے خبر کا ہے؟ مبتدا اور صحیح بتایا، الرجل مبتدا ہے اور صادق خبر ہے، تو اس کا مطلب صادق خبر ہے. یہاں یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ما جب یہ آئے یا لیسا آ جائے شروع میں، ٹھیک ہے نا. ما یا لیسا جب آتا ہے تو خبر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات اہل عرب تھوڑا سا زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، اسٹریس دینے کے لیے، صحیح نا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خبر کے پہلے با زیر بی لگا دیتے ہیں. ابھی تک آپ نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر کو پیش آتی ہے، تو جب با نہیں لگے گی تو پیش ہی آئے گی مر رجل صادق. لیکن جیسے یہ با زیر بی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم کہتے ہیں مر رجل بی، تو پھر یہ صادق کو دو زیر آ جاتی ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں عربی میں مر رجل بصادق. کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ بھی عربی بولنے کا اسٹائل ہے. ایک تو یہ تھا مر رجل صادق، ٹھیک ہے نا.
ایک انداز یہ تھا مر رجلو صادقن، یہ بھی میں نے لکھ دیا، اور دوسرا انداز یہ مر رجلو بصادقن، اس با کو زیر دینی ہے آپ نے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور صادقن کو 2 زیر دینی ہے. یعنی ماں آنے کی صورت میں یا لیسا آنے کی صورت میں خبر کے پہلے با زیر بھی لگا دی جاتی ہے، اور اس با کا ترجمہ صرف تاکید کے معنی ہوتے ہیں، زور دینے کا ہوتا ہے، اور کوئی ترجمہ اس کا نہیں ہوتا اس با کا. کیا سوال کر رہی ہیں آپ؟ یہ ضروری ہے کہ ماں کے ساتھ با لگانا ہے بھی؟ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے. میں نے کہا نا مختلف اسٹائل ہیں عربی بولنے کے. ایک تو آپ نے دیکھے میں نے دونوں مثالیں لکھ دی. مر رجل صادقن، جو جملہ کمپلیٹ ہو گیا، با نہ لگائیں، آپ کی مرضی. اور اگر آپ با لگا کے بولنا چاہتے ہیں تو اس سے جملے کے اندر اور زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے. ایک بات جمع کے انسان کہہ رہا ہوتا ہے نا، ایک سمپل سینٹینس ہے، آپ یوں کہتے ہیں مر رجل صادقن، مرد سچا نہیں ہے، اور ایک کہنا چاہے مرد سچا نہیں ہے، زور دے کر جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں ہے مرد سچا، تو پھر وہ والے معنی یہ با دیتی ہے، اور اس با کا کوئی بھی ترجمہ نہیں آتا. تو جو انہوں نے سوال کیا اسٹوڈنٹ نے کہ کیا با لگانا ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر با آئے گا تو پھر خبر کو زیر آ جائے گی، آپ کی مرضی ہے. لیکن اکثر اوقات آپ یہ با کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ آپ قرآن. جی کوئی سوال کر رہی ہے؟ جی سر میں پوچھ رہی ہوں اگر آپ با لگاتے ہیں تو زیر کی تنوین آئے گی؟ ہاں زیر والی تنوین آ جائے گی، اور ضروری ہے لگانا، زیر آ جائے گی، با کے بعد ہمیشہ زیر آئے گی. اور قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جا بجا اللہ پاک نے اس انداز کو میں آیتیں نازل فرمائی کہ با لگا رہے ہوتے ہیں. ماں نفی کے لیے آ جائے یا با نفی کے لیے آ جائے، کیونکہ دیکھیں ماں کے بہت سارے ترجمے عربی میں. ماں کا معنی کیا بھی ہے، ماں کا معنی جو بھی ہے، ماں کا معنی نہیں بھی ہے، جو کہ آپ نے یہاں معنی پڑھا، ایک مطلب پڑھا. اچھا ماں کبھی آتا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے بظاہر ترجمہ عبارت میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی مختلف کیفیات ہیں. تو جب ماں نفی کے لیے آتا ہے اور اس طریقے کے نفی والے جملے میں بات کر رہے ہیں، تو پرٹیکولرلی میں اس یعنی کیس کے اندر بات کر رہا ہوں اس سچویشن میں کہ پھر آپ نے یہاں پر با اگر لگائیں گے تو زیر دے دیں گے، ہماری مرضی ہے. اچھا آپ لیسا کی بھی ایک مثال لکھ لیں، اسی مثال کو میں لیسا کی بنا لیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے، ٹھیک ہے نا. لیسا الرجل، اور پھر آگے یہی کرتے ہیں بصادقن، اسی طرح بن جائے گا، لیسا اور ماں ایک ہی طرح ہے. لیسا الرجل بصادقن، مرد سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہو گئی، لیسا الرجل بصادقن. تو یہ والی چیز میں کہ خبر سے پہلے جب با آتی ہے تو دونوں کو زیر آتی ہے، تو ایک ہی بات ہو گئی. اب اگر لیسا کی خبر میں با نہیں لگانا چاہ رہے تو ہماری مرضی ہے، یہاں پہ بھی نہیں لگائیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ زور نہیں پیدا ہوں گے، بس لیسا الرجل. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر لیسا جب آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب خبر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو لیسا کی خبر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو لیسا کی خبر میں اگر ہم با نہیں لگا رہے نا تو پھر یہ بات نوٹ کر لیں، پھر ہمیں خبر کو زبر دینی ہے. یہ بھی بات عربی کے اندر یہ قاعدہ ہے، یعنی یوں بولنا ہے لیسا الرجل صادقا. کیا کہنا ہے کامران بھائی؟ ماں میں ایسا نہیں تھا لیکن لیسا میں ہے. ماں میں بھی کچھ مزید ڈیٹیل ہے آگے، لیکن ابھی ماں کو آپ سمپل رہنے دیں، چھوڑ دیں، ابھی بالکل ابتدائی طور پر اس میں انداز میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا. تو لیسا میں لیکن زبر لگایا کریں خبر میں. اب آپ میرے ساتھ مل کے بولیں لیسا الرجل صادقا. کیسے بولیں گے عربی بولیں؟ یہ ہو گیا. یا پھر لیسا الرجل بصادق، سب بول لیں، دوہرا لیں دوبارہ، لیسا الرجل صادقا، مرد سچا نہیں ہے، یہی ترجمہ ہے جو ماں والا ہے. اور دوبارہ بول لیں لیسا الرجل بصادق، مرد سچا نہیں، اس میں زیادہ زور ہو گیا. اسی طرح مر رجل صادق. اب دیکھیں ماں کے بعد خبر میں صادقن کو پیشی ہے. یہ تھوڑی یاد کرنے والی باتیں، ریکارڈنگ بار بار سنیں، اس کو نوٹ کر کے لکھ لیں، اس کو رٹا مار کے یاد کر لیں. جب ایک چیز سمجھ گئے تو اس کو پھر رٹ لینا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے چکر. اسی طرح مر رجل بصادقن، تو جب بھی با آئے گی اس صورت میں تو صادق کو زیر آئے گی، لیکن ماں کے بعد پیشی رہی صادق کو، اور لیسا کے بعد جو خبر ہے اس کو زبر آ گئی، یہاں پہ صادق جو ہے خبر. اور سب کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ مرد سچا نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے. صرف ایک فرق ہے کہ جب با لگائیں گے تو تھوڑے زور والے معنی پیدا ہو جائیں گے، جس سے تاکید کہتے ہیں عربی میں، تاکید کے معنی پیدا ہو جائیں گے. یہ جو میں نے جی یہ ماں اور لیسا لگے گا، اس میں ال لگانا ضروری ہے کہ ال نہیں؟ کہاں پہ ال لگانا ضروری ہے؟ یہ پہلے لفظ میں. ظاہری بات ہے مبتدا ہے نا بھائی، وہ تو جب آپ مبتدا لے کے آ رہے ہیں تو مبتدا کو آپ معرفہ رکھیں. ابھی جو ابتدائی طور پر آپ نے پڑھا ہے اسی انداز میں رکھیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکیرہ ہوتی ہے عام حالات میں، تو جس طرح نارمل رکھنا ہے ایسے ہی آپ رکھیں. اچھا پھر اس کے اور بھی انداز ہیں عربی میں، جب وہ پھر آپ مزید آگے، پھر جب آپ مزید آگے جائیں گے نا تو اس کے اور پھر آپ کو اسٹائل عربی بولنے کے آئیں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ اس طرح رکھیں. جی اور کوئی سوال کرنا تھا؟
نہیں سر میں کہہ رہی تھی کہ الف یہ ایک مطلب خبر نہیں، مبتدا کو الف لام لگانے کا مقصد یہ کہ ہے کا معنی آ جائے نا، تاکہ اگر ایک نکرہ ہو ایک معرفہ ہو تو ہے کا معنی آ جائے. یہی تو مقصد ہے اس کا. شاباش، بالکل صحیح بتایا آپ نے، آپ صحیح سمجھی. یہی مقصد ہے کہ ایک کو ال دے رہے ہیں دوسرے کو ال نہیں دے رہے تاکہ ہے کا ترجمہ آ جائے. اب دیکھیں میں کچھ ایک مثال مونس کی چلے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتا ہوں ما فاطمۃ، فاطمہ کو میں ایک پیش اس سے دے رہا ہوں کہ اس پر عربی میں آتی ہے ایک پیش ہے ما فاطمۃ بی. مثال کے طور پر مثال یہ کہہ لیں کہ ما فاطمۃ بی کسلانتن. کیا کہا میں نے؟ ما فاطمۃ بی کسلانتن. اب ترجمہ بتائیں ذرا مجھے کیا مطلب ہو گیا؟ فاطمہ سست نہیں ہے. ما فاطمۃ بی کسلانتن، لیکن میں نے با کے بعد کسلانتن کیوں کیا؟ تا کیوں بڑھائی؟ کیونکہ فاطمہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہوگی، لیکن کیونکہ با آ گئی اس سے میں نے زیر دے دی. اور اگر با کے ساتھ نہیں بولنا تو پھر میں کہوں گا ما فاطمۃ کسلانتن. کیا کہوں گا؟ ما فاطمۃ، صحیح ہے نا، کسلانتن، اس طرح میں کہوں گا. اور یہ دو پیش آ جائے گی، ما فاطمۃ کسلانتن. یہ دو پیش میں نے لکھی تھی لیکن یہ شور یعنی اور اللہ عالم کیا وجہ ہے. بہرحال یہ دو پیش ہے، ما فاطمۃ کسلانتن. یہ کسلانتن پر دوسری بھی پیش ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. اسی طرح اگر ہمیں اسی فاطمہ کے لیے اگر ماں کی جگہ لیسا لگانا ہے نا، تو دیکھیں لیسا کی ایک پوری گردان ہے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، اور اس کو میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھا بھی دوں گا. تو مونس کے لیے لیسا جو ہے نا لیست بن جاتا ہے، لیست فاطمۃ بکسلانتن. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. لیست لیست ہو جاتا ہے، لیسا نہیں آئے گا. مونس کے لیے لیست آ جاتا ہے. اس کی جو نا گردان ہے، مطلب اس کے نا چینجنگ ہوتی ہے اس کے ٹینسز میں، ٹھیک ہے نا. لیست اس کی جو اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے. تو یہ ایک مخصوص گردان ہے، وہ ہم لیسا کی آپ کو بھیج دیں گے، وہ آپ یاد کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی اس میں. لیکن ابھی ابتدائی طور پہ میں نے بتا دیا مونس کے لیے لیسا کی جگہ لیست بولنا ہے، اور ہم یوں کہیں گے لیست فاطمۃ بکسلانتن. بولنے ہیں اس کو کیسے کہیں گے؟ لیست فاطمۃ بکسلانتن. لیسا کی پوری گردان ہے. یہ آپ کو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا. اب اس قاعدے کو میں ریڈ کروا رہا ہوں. جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، انکار کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اکثر، دیکھیں انہوں نے لکھ دیا، یہ انہوں نے ہمیشہ نہیں لکھا ہوا. جو آپ نے سوال کیا تھا، میرا خیال ہے ثنا نے سوال کیا تھا، انہوں نے لکھ دیا اکثر خبر پر بازیر بی لگا کر خبر کو جر دے دیتے ہیں. یہ جو جر ہے نا، جر، اس جر کا مطلب ہوتا ہے زیر. عربی میں زیر کو جر کہتے ہیں، یہ یاد کر لیں. ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگاتے ہیں اور با لگانے کے بعد خبر کو جر ہمیشہ دیتے ہیں. اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، لیکن آگے آپ لکھ لیں اس کے اندر زور کے معنی، تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال پڑھ لیں، ما زید بعالم. بول بھی لیا کریں عربی میں آپ، ما زید بعالم، زید عالم نہیں ہے. اسی طرح لیس زید برجل قبیح. بولیے کیا مطلب ہو گیا؟ زید برا مرد نہیں ہے، بدصورت مرد نہیں ہے یا برا مرد نہیں ہے، دونوں معنی ہے. قبیح کا معنی برا بھی ہوتا ہے، بدصورت بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ لیسا کے بعد یہ مبتدا آیا زیدن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بی رجولن یہ خبر ہے. تو بھائی با کے بعد رجولن کو تو زیر آ گئی، کیونکہ با کیا کرتا ہے؟ یہ زیر دیتی ہے. اس با کا کام ہی یہ زیر دینا. عربی میں جب بھی یہ با آئے گی لفظ کے آخر میں زیر آ جائے گی. لیکن قبیحن کو زیر کیوں آئی، کون بتائے گا؟ سر کیا پوچھ لیا؟ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ با آئی، با کا کام ہے زیر دینا، اس نے رجولن کو زیر دیا. تو با نے رجولن کو تو زیر دے دیا، لیکن قبیحن کو زیر کیوں آئی یہ آپ لوگ بتا دیں. کیا کمران بھائی؟ لیسا کی وجہ سے. لیسا کی وجہ نہیں کہیں گے ہم با کی وجہ کہ با، دیکھیں با نے زیر دی رجولن کو. رجولن ہے نا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قبیحن کو بھول جائیں تو ترجمہ کریں زید برا، زید مرد نہیں ہے. کیا ہے ترجمہ؟ کیا بن جائے گا؟ زید مرد نہیں ہے، یہ ترجمہ بن رہا ہے. لیکن آگے انہوں نے ایک صفت لگائی ہے قبیحن. تو کامران بھائی اس کو کیوں زیر آئی ہے؟ موصوف اور صفت والا قاعدہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ جو رجولن ہے یہ خبر ہے اور خبر ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے. تو کیونکہ قبیحن اس کی صفت ہے، اور ہم نے یہ قاعدہ پیچھے پڑھا تھا مرکب توصیفی میں کہ جو موصوف کی حالت ہوتی ہے وہ صفت کی حالت ہوتی ہے. دیکھیں وہ والا قاعدہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے. تو قبیحن کو جو زیر آ رہی ہے وہ رجولن کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اس کا موصوف ہے اور قبیحن صفت ہے. تو صفت اسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں موصوف ہوتا ہے. یہ وجہ ہم کہیں گے، لیسا نہیں کہیں گے، کیونکہ لیسا تو دیکھا جائے تو خبر کو خبر دیتا ہے. اگر میں یہاں با ہٹا دوں
तो फिर हमें अरबी में यूं बोलना पड़ेगा, लैसा ज़ैदुन रजुलन कबीहन। क्या कहना पड़ेगा? लैसा ज़ैदुन रजुलन, और क्या कहेंगे? कबीहन कहेंगे। देखिए मैं लिख भी देता हूं आपको ये मिसाल, ताकि ध्यान में रखें आपके। लैसा खबर को जबर देता है, लैसा ज़ैदुन, ये ज़ैदुन हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नहीं दे रहा अपना उसको वो बाज़ेर भी नहीं लगा रहा, तो फिर यूं कहेंगे लैसा ज़ैदुन रजुलन, और आगे हो जाएगा कबीहन, ठीक है ना। ये हो गया। और अब अगर कोई सवाल करे तो अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई भी एक बताएं कि अगर मैं आपको यहाँ ये कहूं कि भाई ये यहाँ पर जो रजुलन है इसको जबर किसने दिया और कबीहन को जबर किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे? तो लैसा ने दिया। लैसा ने किसको जबर दिया है? लैसा ने किसको जबर दिया है? नहीं, सिर्फ रजुलन को दिया है। फिर रजुलन की जो मौसूफ है तो उसने अपने वही एराबी हालत कबीहन में आगे बढ़ा दी, ये हालत बढ़ा दी आगे, तो कबीहन को सिफत होने की वजह से जबर आ गई। ये वो वाला कायदा और ज्यादा पिछला समझ रहे हैं कि मौसूफ को जबर होगा तो सिफत को जबर, मौसूफ को जेर होगी, सिफत को जेर, मौसूफ को पेश होगा, सिफत को पेश, ये वाला कायदा लगे। लैसा ज़ैदुन रजुलन कबीहन। अब आप जरा कुरान करीम से जो है ना लैसा और माँ की मिसालें ढूंढ के लाइएगा नफी वाली, और उसमें बा भी आ रही है, ये वाली मिसाल। तो यही बात अब मेरा ख्याल कायदा उम्मीद है कि वादे हो गया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। तो देखें इसके अंदर ये कह रहे हैं 9वें नुक्ते में, ये कहते हैं जुमला इस्मिया पर अक्सर हरफे इन्ना बेशक भी दाखिल होता है। अब ये पहले वाला जो रूल था ना उसमें ये समझाना चाहते थे कि आप जुमले को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जो नॉर्मल जुमला इस्मिया है उसको आप नेगेटिव, उसको आप मनफी कैसे बनाएंगे, वो हमने सीख लिया। अच्छा, अब यहां पर ये बात कह रहे हैं, अच्छा फिर उस नेगेटिव सेंटेंस में जो पीछे हमने पढ़ा था उसके अंदर अगर जोर देना है तो खबर पे बा लगा देते थे। क्या करते थे? बा लगाते थे। अब ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना उसके अंदर ताकीद के माना, जोर के माना कैसे पैदा करेंगे हम। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये सिंपल मिसाल दे रहा हूं, मैंने लिखा है अल अर्दु, यही वाली मिसाल में दे रहा हूं लेकिन मैं बगैर इन्ना के दे रहा हूं मैं आपको। अल अर्दु मुदव्वरतुन, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर जो है ना अर्दू को पेश आएगी अल अर्दू, और आगे जो मुदव्वरतुन है इसको आएगी दो पेश, ठीक है ना। इसका माना हो गया जमीन गोल है, अल अर्दु मुदव्वरतुन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है भाई अर्द के अंदर तो गोलता नहीं है, तो मुदव्वरतुन के अंदर क्यों गोलता है? कौन बताएगा? क्योंकि ये मोन्नस से समाई है, मोन्नस से समाई है। पहले अरब से सुना और हमने इसको मोन्नस मान लिया, मोन्नस से समाई है, सही है ना। तो अल अर्दु मुदव्वरतुन इसका माना हो गया जमीन गोल है। अब अगर मुझे इस किस्म के जुमले में जोर पैदा करना है तो मैं यूं कह सकता हूं इन्नल अर्दा मुदव्वरतुन। क्या कह सकता हूं? इन्नल अर्दा मुदव्वरतुन। और फिर फर्क ये होता है कि जैसे ही इन्ना आएगा तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि इन्ना के आते ही मुब्तदा को जबर आ जाएगी। यही सब चेंजिंग याद रखती हैं, आप ये ध्यान में रखें। अब इन्ना जैसे ही आया मुब्तदा को जबर दे देता है, समझ आ रही है ना बात? इन्ना मुब्तदा को हमेशा जबर देगा। देखें कुरान पढ़ें आप, इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। इन्नल इंसाना इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो ये सब मुब्तदा को जबर देता है इन्ना, ठीक है ना। ये इन्ना क्या करता है? मुब्तदा को जबर देता है। तो इन्नल अर्दू नहीं कह सकते अब हम कहेंगे इन्नल अर्दा मुदव्वरतुन, बेशक जमीन गोल है। अब इसके ना बेशक, बिला शक को शुबा, ये वाले माना जोर वाले आ जाएंगे। अल अर्दु मुदव्वरतुन का मतलब था जमीन गोल है, लेकिन जब आपने कहा इन्नल अर्दा मुदव्वरतुन बिला शक को शुबा जमीन गोल है, ये माना हो गया। तो इन्ना जब जुमला इसमें पे लगता है, कह रहे हैं ना जुमला इसमें पर अक्सर हर से इन्ना भी दाखिल होता है, जिसकी वजह से मुब्तदा को नसब पढ़ते हैं। नसब का क्या मतलब है? जबर। और खबर बदस्तूर मरफू रहती है, पहले की तरह मरफू रहती है। मरफू का क्या मतलब होता है? पेश वाली हालत में, ठीक है ना। खबर जो है बदस्तूर पहले की तरह पेश वाली हालत में होती है। खबर को इन्ना कुछ भी नहीं करता, मुब्तदा को जबर देता है खाली। और लईसा उल्टा करता था, खबर को जबर दे देता था। और बा आ जाए माँ या लईसा के साथ तो खबर को जेर दे देता था। ये सब एराब याद रखेंगे तो जब हम अरबी बोलते हैं तो हमें पता होगा कहाँ जबर पढ़नी है, कहाँ जेर, कहाँ पेश। इस तरह आप अपडेट होते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये वाला पॉइंट है, मेरा ख्याल है तो मुश्किल नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि एक दो मिसालें इन्ना वाली आप लोग बना दें तो फिर हम आगे चलें। कौन बनाएगा भाई? बताएं, इन्ना की कोई मिसाल ज़हन में, अपने ज़हन से बनानी है आपने। इन्होंने अर्दा मुदव्वरतुन मुअन्नस की दिया, मुज़क्कर की दे दें। कौन बताएगा? ये मैंने इन्ना लिख भी दिया, चल बताइए अब आप।
इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने कहा अपने पास से मिसाल देनी है, ये तो कुरान की मिसाल हो गई है ना, कुरान की आयत है, अपने पास से कैसे मिसाल बनाएंगे? पहले नॉर्मल जुमला इस्मिया बना लें, बस मुब्तदा को ज़बर देते हैं, खबर को पेश देते हैं, बस आसान सा हल है। ये नॉर्मल जुमला इस्मिया अपना, ज़ैदुन ज़कीयुन, ज़कीयुन का मतलब होता है ज़ैद ज़हीन है, ज़की। हाँ, अब आप इन्ना लगाएं, अब देखें बड़ी जबरदस्त मिसाल बनाई इन्होंने, क्या है इन्ना, एक मिनट, इन्ना आगे क्या आपने क्या कहा, ज़ैदन, इन्ना ज़ैदन, बेशक ज़ैद, और उसके बाद ज़कीयुन, देखें यूं लिखते हैं साल से, ज़की का मतलब होता है होशियार, ज़हीन, इंटेलिजेंट, सही है ना, तो इन्ना ज़ैदन ज़कीयुन, बेशक ज़ैद क्या है, ज़हीन है, तो ये बन गई मिसाल, इन्ना के बाद ज़ैदन आ गया। अब ये भी बात याद रखें, जब भी दो ज़बर देते हैं ना, तो जैसे ज़ैदन है ना, तो दाल के ऊपर मतलब हम दो ज़बर तो देंगे लेकिन आगे अलिफ बढ़ा देते हैं अरबी में, ये राइटिंग का स्टाइल होता है लिखने का, जब आप दो ज़बर देते हैं तो आगे फिर अलिफ बढ़ा देते हैं। इन्ना ज़ैदन, देखें अलिफ लिखा हुआ है लेकिन अलिफ पढ़ा थोड़ी जाएगा, दाल ही पढ़ी जाएगी, इन्ना ज़ैदन ज़कीयुन, बेशक ज़ैद ज़हीन है। और कोई मिसाल दे दें, सही मिसाल बनाइए। इन्ना फातिमतन फुलानतुन, दोबारा बोले, इन्ना, चले मैंने लिख दिया, इन्ना फातिमा। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि इसको एक जबर आएगी, इन्ना फातिमा था, क्योंकि ये अरबी में वो लफ्ज है फातिमा जिसको दो जबर आती नहीं है, दो जबर दो देर पेश दो पेश आती नहीं है, एक जबर और एक पेश आ सकती है, इन्ना फातिमा जी। अब आगे बोले, क्या कहा आपने, कसलानतुन, ये मिसाल बन गई, इन्ना फातिमा कसलानतुन, बेशक फातिमा सुस्त है, फातिमा नामी औरत सुस्त है, ये बन गई मिसाल। और कोई मिसाल देना चाहे तो दे दें आप। सर इन्नल इब्ना ज़ालानतुन, ज़ालानुन। अच्छा, इन्नल इब्ना, आगे क्या कहा आपने, ज़ालानुन, ये मिसाल सही है, तानी आएगी क्योंकि लड़का है ना, बेशक बेटा नाराज है, बेशक लड़का नाराज है, तो इन्नल इब्ना ज़ालानुन, ये मिसाल सही है। अब मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये मिसाल आप लोगों ने बना ली, इसकी और मजीद एक ये हो सकती है मिसाल, इन्ना रुमानुन खलून। हाँ, लेकिन बस आप एराब सही बोल दें, एराब आप सही लगाएंगी तो सही है मिसाल, इन्नर रुम्माना, खबर देना है आपने, इन्नर रुम्माना, हाँ खलून, सही है मिसाल। देखें क्या मतलब हो गया इसका, तर्जुमा भी बता दें, बेशक अनार मीठा है, बेशक अनार मीठा है, ये मिसाल बन गई ना। देखें कैसे जुमले ऐसे बना रहे हैं आप लोग, सही है, सही मिसाल दी आपने। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको हम कवर करेंगे आज। अगर आज मैं आपको ये ग्रामर ही पढ़ा दूं ना तो भी परेशान नहीं होगा, लेकिन आपका काम बड़ा अच्छा हो जाएगा, आप लोग आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये आपका खत्म हो गया लेसन। तंबी नंबर 4, ये एक तंबी है, पॉइंट खत्म हो गए सारे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने एक छोटी सी चीज बताई, बहुत ईजी है, अब सारा आपका इंशाल्लाह ताला लेसन ये कंप्लीट हो गया, समझ लें। अब देखें तंबी नंबर 4 क्या, हाँ, किसी जुमले में इस्तिफहाम के माना पैदा करने, इस्तिफहाम कहते हैं सवाल करने को, ठीक है, किसी जुमले में सवालिया माना पैदा करने हो तो उस पर हल या आ लगा दें। क्या लगा दें भाई, हल या आ। अब ये इसकी मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैदुन आलिमुन, क्या कहा इन्होंने, आप जैसे देखें नॉर्मल जुमला था, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, एक मार्फा एक नकिरा। अब बोल रहे हैं ज़ैदुन आलिमुन, क्या ज़ैद आलिम है, इस आ का माना होता है क्या। इसी तरह आगे बोले हलिर रजुलु आलिमुन, क्या मर्द आलिम है, तो हल लगा दें, आ लगा दें। यहां पर हल ज़ैदुन आलिमुन भी आ सकता था, हल या दोनों एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं। क्या मर्द आलिम है, तो हल और अल रजुल बन रहा है तो इसे लाम को जेर देके आगे मिला दें, हलिर रजुल आलिमुन, क्या मर्द आलिम है। तो इस तरीके से जुमला इस्मिया की स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप आ या हल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके जरिए से इसके अंदर जो है वो सवालिया माना पैदा हो जाएंगे। सर अगर इसके साथ नेगेटिव ऐड हो जाए कि क्या मर्द आलिम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने, और ये मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो इन्होंने ये बड़े मौके के पर सवाल किया। चलिए देख लें, अब आप इसको भी देख लें कि अगर अब जैसे इन्होंने कहा ना क्या ज़ैद आलिम है, ठीक है ना कामरान भाई, अगर ये कहना हो क्या ज़ैद आलिम नहीं है, यूं करके बोलना है, ठीक है ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो दोनों जो है ना मिल रहे हो, तो फिर हम कैसे बोलेंगे क्या ज़ैद आलिम नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे। अब इसके लिए इसका तरीकाकार ये याद रखें, क्या ज़ैद आलिम नहीं है, तो सबसे पहले आपने, हम ये कह रहे थे कि अगर कहना है क्या ज़ैद
عالم نہیں ہے. کیا زید عالم نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کی عربی بنے گی, پھر نہیں کی عربی بنے گی, پھر زید عالم ہے کی بنے گی. یعنی دیکھیں سب سے پہلے آپ سمپل سینٹینس بنائیں, آپ بولیں زید عالم, سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں, اور اس کے بعد شروع میں سب سے پہلے آپ لگائیں آ, اور آگے کر دیں لیسا, الیسا زید. اب جیسے ہی لیسا آ گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے, با لگا دیں, کیونکہ اکثر اہل عرب کی عادت ہے با لگاتے ہیں اور زیر دے دیں. اب آپ بولیں الیسا زید بعالم, سب بول لیں اس کو. اور اس کا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے, دیکھیں اما زید بعالم, تو پہلے آ کو کرنا ہے, پھر ماں کو کرنا ہے, پھر زید بعالم کر دینا. اما زید بعالم, کیا زید عالم نہیں ہے؟ با نہیں لگائیں تو عالمہ ہو جائے گا. با نہیں لگائیں گے, اگر با نہیں لگائیں گے تو, اگر لیسا میں با نہیں لگائیں گے تو ہو جائے گا الیسا زید عالمن, کیا ہو جائے گا الیسا زید عالمن ہو جائے گا. لیسا میں تو زبر آتی ہے, اور ماں میں تو بس وہ پیش ہو جائے گی. پھر اما زید عالمن کیا ہو جائے گا, اما زیدن نہیں ہوگا. کہاں پر زیدن نہیں ہوگا؟ زیدن اس وقت ہوتا ہے جب انا آتا ہے, مکس نہیں کرنا ہے ہمیں. جب آج کیونکہ نیا نیا لیسن پڑھا ہے نا آپ نے, اگر انا ہوتا تو ہم زیدن کہتے ہیں نا, اما زید عالم, کیا زید عالم نہیں ہے, یہ ہوگا. یہ اس کی یہ کنڈیشن ہوگی, اور اس طریقے سے یہ سینٹنسز بنیں گے. تو یہ آپ کا جملہ اس میں مکمل ہو گیا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر, کہ آپ نے ان الفاظ معنی کو سب سے پہلے یاد کرنے. دیکھیں سلسلہ الفاظ آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ام کا مطلب ہوتا ہے یا, جیسے آپ بولیں حل زید, مثال کے طور پر زید عالم ام جاہل, کیا زید عالم ہے یا جاہل ہے, ایسے موقع کے اوپر یہ ام لگے گا. اسی طرح بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں, یس وائی ناٹ, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ بولیں زید عالم, کیا زید عالم ہے, بولیں بلا, ہاں کیوں نہیں, زید عالم, زید عالم ہے. یہ اس کا استعمال ہے. نام سے زیادہ تاکید اس کے اندر ہے, بلا کے اندر ہے. ہاں کیوں نہیں, نام کا مطلب ہے صرف یس, ہاں, اس کا مطلب ہاں کیوں نہیں. اور جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری ویری, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں بہت زیادہ. جیسے آپ یوں کہیں, مثال کے طور پر جو انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ انار میٹھا ہے, اب ہمیں کہنا انار بہت میٹھا ہے, تو کہیں گے الرمان حلو جدا, کیا انار بہت ہی زیادہ میٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. ھذا الدرس سهل جدا, یہ سبق بہت ہی زیادہ کیا ہے, آسان ہے. اس طرح ہوتا ہے. ہاں شہر رمضان, بھائی بنا دی جملہ اس میں, شہر رمضان قریب جدا, رمضان کا مہینہ بہت زیادہ قریب ہے. شاباش, صحیح کہا آپ نے. تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں, ان الفاظ معنی کو یاد کر کے جب آپ ایکسرسائز کریں گے آسانی ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر یہ آ گئی ضمائر مرفوعہ منفصلہ. اس کے نام سے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, بھلے اس کا نام تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں. بس ضمائر کا مطلب یہ ہوتا ہے, پروناؤنس کو کہتے ہیں ضمائر, یہ ضمیر کی جمع ہے. ان ضمیروں کو یاد کر لیں, اور اس کو یاد کرنے کا انداز یہ ہوگا آپ کا کہ آپ نے اس طرح بولنا ہوگا. اس کو سب سے پہلے آپ پڑھیں گے ہوا, کیا کہیں گے, ہوا وہ ایک مرد. کیا کہنا ہے ہمیں, ہوا وہ ایک مرد. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا, میں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس انداز میں آپ کو پڑھنا ہے. تو ہم یہ پڑھ دیتے ہیں ضمیروں کو ہمیں کس طرح اشارہ کر کے یاد کرنا ہے. جب ہم کہیں گے ہوا تو یہ کس کے لیے, تھرڈ پرسن کے لیے, یعنی غائب کے لیے, جسے عربی میں کہتے ہیں غائب, اردو یا عربی میں غائب کہتے ہیں. مثال کے طور پر اس طرح اشارہ کرنا ہے, سیدھا ہاتھ رکھنا ہے مذکر کے لیے, الٹا ہاتھ ہم استعمال کریں گے مؤنث کے لیے, یعنی میل اور فیمیل کے فرق کے لیے. اور ایک کے لیے اشارہ کرنا ہے تو ایک انگلی کا ہم اشارہ کریں گے, ہوا شہادت کی انگلی, ہوا وہ ایک مرد, بول لیں ہوا وہ ایک مرد. اسی طرح ہما وہ دو مرد. اس کے بعد آپ پڑھیں گے ہم وہ سب مرد, اس کا معنی ہو گیا وہ سب مرد, ٹھیک ہے. اس طرح پورا ہم نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا. اب دیکھیں جیسے یہ چینج ہوا, اب اس کے بعد نیچے والی جو عبارت ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے, ہوا ہما ہم کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ہیا کو, یہ جو ہیا لکھا ہوا ہے. اب ہیا کے لیے آپ نے دیکھیں تین الفاظ مذکر کے کہتے سیدھا ہاتھ استعمال کیا تھا, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد. اب میں آ رہا ہوں ہیا کی طرف, تو میں یوں کہوں گا ہیا وہ ایک عورت, الٹا ہاتھ لے لیا, ہما وہ دو عورتیں, ہن وہ سب عورتیں. تو ہیا ہما اور ہننا یہ تین مؤنث کے لیے, یہ بھی تھرڈ پرسن کے لیے. تو میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ ہے اس میں عربک میں, ٹھیک ہے. ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں. اس طرح ہو گیا. اس کے بعد اب سیکنڈ پرسن کے لیے آپ دوبارہ دیکھیں آپ کو اس کو, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس سیکوینس میں آپ یاد کریں گے. اپنے اوپر آگے اب یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مخاطب, یعنی سامنے والے کی ضمیر ہے, جسے حاضر بھی کہتے ہیں. حاضر کی ضمیر یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے. اس کو آپ نے یوں کہنا ہے, سامنے اشارہ کرنا ہے, مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ لے لینا ہے, انت انگلی کا اشارہ سامنے, آپ ایک پر,
اگرچہ یہاں تو لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو آپ کر دیں. عربی میں دیکھیں تو اور آپ دونوں کے لیے انتا ہی ہے. انسان کی نیت پر یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر اس کی انٹینشن ایسی ہے کہ بھائی وہ بدتمیزی والے انداز میں بول رہا ہے تو وہ تو ہو جائے گا, اور ادب والی نیت سے بول رہا ہے تو وہی لفظ ہے اس کے لیے آپ ہو جائے گا. تو انتا آپ ایک مرد, انتما اب سامنے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد, اور دو کی جگہ ہم نے پورے ہاتھ کا اشارہ کر دیا. تو دوبارہ انتا آپ ایک مرد, انتما آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد. اسی طرح اس کے بعد ہے انتی. اب دیکھیں الٹا ہاتھ لے لیا, لیفٹ ہینڈ لے لیں. انتی آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں, انتن آپ سب عورتیں. یہ ہو گیا آپ سب عورتیں. یہاں تک جب آپ پڑھ لیا آپ نے, اور یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے نیچے انتا انتما انتم کے بعد نیچے یہاں لکھا ہوا ہے انتی انتما انتن, یہ آ گیا انتی انتما انتن. انتی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں, انتن آپ سب عورتیں. اس کے بعد ہمیں آگے یہ فرسٹ پرسن کے لیے رہ جاتے ہیں, اور یہ اب آپ کے عربک کے تھوڑے تھوڑے سے ٹینسز بھی شروع ہو گئے سمجھ لیں, اس کو کہتے ہیں گردان. اسی طرح لیسا کی ایک گردان ہے, وہ بھی میں آپ کو بعد میں پھر اس کے یہ تھوڑا سا کر لیں, اس کے بعد میں پڑھا دوں گا, اور بلکہ اس کی اگر پی ڈی ایف ہوگی لکھی بھی بھیج بھی دوں گا, اس کو آپ اسی طرح یاد کر لینا. اب دیکھیں یہاں پر آ گیا متکلم. متکلم کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن, یعنی بولنے والا, بولنے والے کے لیے. اب اس کو آپ پڑھ لیں, اس کے اندر کیا ہے؟ اب دیکھیں اپنی طرف اشارہ کرنا ہے, میں یوں کہہ کے ہمیں کہنا ہے انا, اپنی طرف اشارہ کیا ایک انگلی سے میں نے, انا میں ایک مرد یا عورت, میں ایک مرد یا عورت, یہ ترجمہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اس طرح ہاتھ انگلی کو گول گھمانا ہے, نحنو. نحنو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہم دو مرد یا دو عورتیں, یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں, یہ ترجمہ ہو جائے گا اس طرح کر کے. نحنو آسان لفظوں میں ہم سب, نحنو کا مطلب ہے, اب چاہے اس میں دو ہوں یا دو سے زیادہ, مرد ہو یا عورتیں ہو, نحنو ہی استعمال ہوتا ہے عربک میں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو انا نحنو ہے نا, اس کو انہوں نے 4 جگہ استعمال کیا ہوا ہے. تو بس یہ انا نحنو یہ 2 مرتبہ ہی آپ یاد کریں گے, انا کو ایک مرتبہ اور نحنو کو ایک مرتبہ, اور اس کا آپ ترجمہ کر دیں گے. یہ نیچے والے جو نحنو ہے اس کو آپ کاٹ دیں, اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انا نحنو ایک مرتبہ جب ہم نے بول دیا تو وہ کافی ہے. یہ 4 مرتبہ جو لکھا ہوا ہے تو یہ باقی کیا ہوگا, یہ کٹ جائے گا, یہ سارا کٹ جائے گا. نیچے انا نحنو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر والا بھی بس صرف جو 2 تھے وہ رہے گا, اور انا نحنو بس یہ 2 مرتبہ میں آگے یہ کافی ہے, انا اور نحنو. تو انا کا معنی پوری ایک ہی مرتبہ آپ ترجمہ کرتے ہیں, انہوں نے 4 مرتبہ لکھا ہوا ہے, اس کو 2 مرتبہ رہنے دینا. انا میں ایک مرد یا عورت, نحنو دیکھیں انا میں ایک مرد یا عورت, نحنو ہم 2 مرد یا 2 عورتیں, یا ہم سب عورتیں, یہ ہو جائے. اس طریقے سے آپ نے اس گردان کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ تھوڑی سی میں 1-2 چیزیں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز آپ کیسے سالو کریں گے. کل کے دن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیں, اب یہ تمرین نمبر 5 جو لکھی ہوئی, بس یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو وہ کریں, ورنہ پھر میں آپ کو مشق کی طرف جاؤں کہ مشق حل کیسے کرنی ہے, اس کے کیا طریقے کا, ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے تو کر لیں آپ لوگ. نہیں کوئی سوال نہیں ہے تو دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الولد قائم. ایک پریکٹس کے لیے کون اس کا ترجمہ بتا سکتا ہے؟ یہ اس کی اردو لکھنی ہے, عربی لکھنے کے بعد اردو لکھنی ہے. اگر آپ یہ خود لکھیں گے تو دیکھیں آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی. لینگویج کے لیے ریڈنگ, رائٹنگ اور اسپیکنگ تینوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر آپ خود لکھیں, عربی لکھیں, اردو لکھیں, جس زبان میں, انگریزی میں لکھیں, جو زبان جس کے اندر آپ کو آسانی ہو تو اس کے اندر آپ اس کو لکھیں, کریں, اس کو سالو کریں, تو پھر آپ کو اس کے اندر مہارت ہوگی اور یہ ذہن میں بھی نقش ہوگا. اس کا ترجمہ بتائیں الولد قائم. آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں تو بتائیے, کون بتائے گا؟ ایک پریکٹس کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر بیٹا, سر قائم کو کیا کہیں گے؟ قائم کا معنی ہوتا ہے کھڑا. جو انسان جو ہے کھڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں قائم. بیٹا کھڑا ہے. ہاں تو اس کو یوں ولد کا ترجمہ لڑکا کر دیں. لڑکا کھڑا ہے, یہ ترجمہ بن گیا, لڑکا کھڑا ہے. اچھا اب دوسرا والا لفظ ہے الابنۃ جالسۃ. اس کا ایک اور اسٹوڈنٹ کر دیں آپ میں سے جی. سر لڑکا بیٹھا ہے. الابنۃ آ رہا ہے, یہ گولتا آ رہی ہے, تو لڑکا تو ترجمہ ہو نہیں سکتا, لڑکی بیٹھی ہے. دیکھیں اس طرح چینجنگ کری ہے انہوں نے جان بوجھ کر. اس کے بعد ایک سوالیہ جملہ دے دیا. ایک اور اسٹوڈنٹ کوئی بتا دیں, حل الولد قائم. حل آ گیا, ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا کھڑا ہے. اچھا جواب کے انہوں نے کہا نعم ہوا قائم. اب یہ جواب دے دیں ذرا, کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کھڑا ہے. جی ہاں وہ کھڑا ہے. دیکھیں اب آپ لوگ یہ سینٹینس کا ترجمہ کرنا آپ کو آسان ہو گیا ہے, یہ آپ لوگ خود کر کے لائیں گے. اچھا اب اس کے بعد اگلی دیکھیں ایک اور ایکسرسائز ہے, اس کو بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. وہ یہ ہے, یہ سارے سوال جواب ہو گئے, عربی سے اردو کرنا. اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں خالی جگہ دی ہوئی ہے, فل ان دا بلینکس ہیں یہ.
تو اس کو آپ نے بھرنا ہے الدارو لکھا ہوا ہے, اس کی کوئی خبر لگا دیں, الدارو مبتدا ہے نا, ال ہے, اس کو نکرہ کر کے جو ہے نا آپ نے خبر لگانی ہے. آن لائن اسٹوڈنٹ کو ایک بتائیں, الدار, دار کا مطلب ہوتا ہے گھر, اس کی کیا ہوگی اس کی خبر بتائیں. دارالواسع. کیا ہے؟ دارالواسع. چلے پہلے میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں, آپ نے کیا کہا؟ دارو جمی طویل. اچھا دارو طویل کہہ رہی ہیں آپ, چلیں طویل لکھ رہا ہوں میں, گھر لمبا ہے. اچھا کیا دارو طویل یہ خبر صحیح ہے دار کی؟ سر لمبا نہیں ہے, اس کا معنی لمبا ہو جائے گا, گھر لمبا ہے, ترجمہ تو یہ ہو جائے گا. کاما بھائی آپ یوں گردن ہلا رہے ہیں, نہیں کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں یہ مونس سمائی ہے دار. ہم نے دیکھیں مذکر مونس کے چارٹ میں پڑھا تھا کہ عربی میں بیت کا بھی معنی گھر ہے, دار کا بھی مطلب گھر ہے, دار مونس ہے اور بیت مذکر ہے. تو آپ نے گولتا لگانی اور کہنا ہے الدار طویلۃ, گھر لمبا ہے. اب جا کر یہ عربی جو ہے بالکل پرفیکٹ بن گئی. اور طویل لکھیں گے تو وہی مسٹیک ہوگی گرامر کی, ترجمہ تو بن جائے گا لیکن گرامر کی مسٹیک ہو جائے گی. الدار طویلۃ. اب دیکھیں انہوں نے جان بوجھ کے لکھا ہے البیت لیسا بھی, یہاں لیسا کے بعد با لگا دیا, خبر کو با آتی ہے جان بوجھ کر. تو ہمیں بھی خبر کے اعراب میں ذیل لگانی ہے, اس کو بھی ایک مرتبہ حل کر لیں. آپ کیسے کہیں گے البیت لیسا بھی, گھر نہیں ہے, کیا نہیں ہے, کوئی بھی خبر بتا دیں, کیا خبر کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا اب آپ نے جو طویلۃ تھا نا یہ غلطی ہو گئی, کیونکہ بیت کا بھی مطلب گھر ہے لیکن یہ مذکر ہے. تو عربی میں اس کو آپ نے کہنا ہے طویل. البیت لیسا بھی طویل یا پھر کبیر, گھر بڑا نہیں ہے. البیت لیسا بھی جمیل, خوبصورت نہیں. تو اس کے اندر تانی آئے گی, تو یہ تھوڑا سا ڈاج دیں گے جان بوجھ کے آپ کو, اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا آئیڈیا دینے کے لیے میں نے پڑھایا. تو اب آپ لوگوں کو یہ خود ہی سالو کرنا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے, آگے اس کے بعد ہے اردو, یہ اردو سے عربی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اردو سے عربی آپ نے بنا کے لے کے, یعنی کیا لڑکا کھڑا ہے, تو پہلے والے میں ال لگے گا, دوسرے میں نہیں لگے گا, حل آئے گا یا پھر آئے گا. اگر نفی والے جملے ہیں تو لیسا کے بعد خبر کو زیر دے دینا, لیسا یا ماں لگا دیں. اس طریقے کے آپ بنا کے لے کر آئیں یہ سارے جملے. تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے آج کے ہم لیسن کو اسی طرح روکتے ہیں. اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پرسوں. تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ محنت کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.